अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। आज तर्जुमान पाक फौज ने एक बड़ी तफसीली, मुफस्सल और जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3.25 घंटों पर मुहित रियासत पाकिस्तान का, फ़ौज पाकिस्तान का बहैसियत मजमूई दहशतगर्दी के बारे में क्या नुक्ता नज़र है, क्या फ़ैसला किया है रियासत ने, फ़ौज ने, हुकूमत ने, बहुत ही वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ, विद आउट एनी इफ्स एंड बट्स, उसका आज इजहार किया तर्जुमान पाक फौज ने। कई एक सवालात भी उन्होंने लिए, कई सहाफ़ी ने उनसे सवाल भी पूछे। इसमें 3-4 बड़े बुनियादी और अहम नुक्ते हैं। एक, अफ़गानिस्तान को हम कैसे देखते हैं, अफ़गानिस्तान से हमें क्या मसाइल हैं, उनका मुमकिन हल क्या। दूसरा, ये बात भी उन्होंने वाज़ेह कर दी कि दहशतगर्द है जिसका कोई मज़हब या कोई दीन नहीं है, और किसी किस्म की कोई बातचीत किसी दहशतगर्द से हो ही नहीं सकती। इनके ख़िलाफ़ जंग करनी है, इनका ख़ात्मा करना है। कुरान, हदीस और दीगर वाक़यात की उन्होंने मिसालें वहाँ पे पेश की। फिर जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं, भारत की जो फाइनेंसेस हैं काबुल में बैठी जो एक इंटरिम सरकार है अफ़गान तालिबान की, उसकी जो कमज़ोरियाँ या उसकी जो रेशा दवानियाँ हैं या उसकी जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, उसको तफसील से उन्होंने उजागर किया कि पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्द तंजीमें, एक से ज़ायद, सिर्फ TTP नहीं, ISKP नहीं, ISIS नहीं, अलकायदा नहीं, बल्कि दीगर तंजीमों की पनाहगाह अफ़गानिस्तान बना हुआ है। और अभी रिसेंटली उन्होंने बताया, एक अहम स्टेटमेंट उन्होंने दी कि शाम से 2-2.5 हज़ार दहशतगर्द जो हैं उन्हें यहाँ काबुल में बसाया गया है। पाकिस्तान ने अक्टूबर में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, बिलखुसूस जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ क्या मेयर्स लिए, उनको तफसील से उन्होंने बयान किया। KP में जो हुकूमत है उसका जो बयानिया है उसकी नेगेशन की, और कहा कि अगर हमने अपने सूबे को, अपने मुल्क को, अपने इलाकों को फ़ौज निकाल दी जाए तो किसके रहमो करम पर छोड़ा जाए, क्या दहशतगर्दों के बैत कर ली जाए, क्या उनके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए। एक अहम नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि जो 14 निकात थे रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान के, उसमें फ़ौज या इदारों की हद तक जो अमल दरामद था वो तो हमने यकीनी बनाया। बाकी जो इक़दामात थे जिसमें इस्लाहात थी, मदारिस की, पुलिस फोर्स की इस्तिताद कार को बढ़ाना था और दीगर निकात थे, उस पर अमल क्यों ना हुआ। 2025 जो गुजरा उसकी तफसील उन्होंने बयान की। 2025 में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान भर में पेश आए और सबसे ज़्यादा KP उसका हदफ रहा। मुख्तलिफ सूबों की परफॉर्मेंस का चार्ट भी उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पेश किया। इन मामलों पर बात करने के लिए कि आज की प्रेस का मकसद क्या था, इससे क्या चीज़ वाज़ेह होती है, पैगाम क्या था, और ये मैं अगर आप शेयर करूँ, मेरे जो 2 सेंट्स हैं वो ये है कि इस बात को मुकम्मल तौर पर यकसर फ़ौज ने, उनके तर्जुमान ने आज मुस्तरद किया कि किसी किस्म के मुज़ाकरात दहशतगर्दों से हो सकते हैं या किसी भी सियासी एंटिटी से हो सकते हैं। उनका ये सियासतदानों का काम है। हम एक इंच की, एक चप्पे की हिफाजत करेंगे। और जो आर्टिकल 17 का हवाला दिया उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी जमात को मुल्क की सॉवरेंटी से ऊपर होकर बात करने का हक़ नहीं है, वो सबसे पहले आएगी। फिर उन्होंने बताया, क्योंकि एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जब अपीज़मेंट की पॉलिसी थी तो तब सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि दीगर लोगों के बारे में भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि उस वक्त DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, अब वो कहाँ हैं। उनकी मुराद जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जानिब थी। उनका ये उस वक्त ये इदारे नहीं बल्कि शख्सियात का खेल था, और तब वो शख्स PM था, इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने बात की, वो बाइख्तियार था। बाद में कहा जाता था कि इख्तियार नहीं है, ये गलत बात है। आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर किया गया, हालांकि हमने ये पढ़ा, हमने ये सुना, हमने ये माना कि कौम का बाप एक ही है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इस तरह से उन्होंने इस मामले पर तनकीदी नुक्ता उजागर किया। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तजिया निगार एयर कोमोडोर रिटायर्ड जनाब चिश्ती साहब ने, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बलूचिस्तान में भी सर्व कर चुके, KP की सूरत हाल को भी समझते हैं, तो इन दोनों को ज़हमत इसीलिए दी कि इनसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात की जा सके। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे बताएं कि मैंने तो खुलासतन अर्ज़ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर मैं कहूँ कि 2-4 जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट हैं जो क्लैरिटी के साथ आज रियासत ने थ्रू दी स्पोक्स पर्सन ऑफ दी फोर्सेस जो पैगाम दिया, तो वो क्या 2 नुक्ते हैं जो आपको नज़र आया कि ये आज की सबसे अहम बात है जो उन्होंने की है? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने इनवाइट किया। बहुत ही मुख्तसर जो कहेंगे तो 2 चीज़ें उन्होंने दी हैं। एक उन्होंने रिजॉल्व शो किया है और एक उन्होंने इस मुल्क की और स्टेट की और आर्म फोर्सेस की कैपेसिटी शो की है, जिसका मतलब ये है कि हमारी काबिलियत भी है, हमारे पास ज़ाहिर है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन भी है, हमारे पास सलाहियत के अलावा हौसला भी है कि हम कर सकें। और यही 2 इंग्रेडिएंट या रेसिपी या फॉर्मुलेशन होती है किसी भी मुसल्लह अफवाज की
جو چاہے دیکھے ہوئے کائنیٹک وارفیئر میں جاتی ہے, ڈکلیئرڈ وار جیسے ہندوستان کے خلاف ہم نے لڑی تھی, یا اس طرح کی انکنونشنل گوریلا وارفیئر جو اس طرح کی ہوتی ہے جس کے ویئر باؤٹس نہیں ہوتے, ڈائمینشنز نہیں ہوتی, چوائس آف ٹارگٹس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, لوکیشن آپ کو نہیں پتا ہوتی, سرپرائز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آلدو جو کنونشنل جنگ ہم نے ہندوستان کے خلاف لڑی مئی میں, اس سے یہ بہت ڈفرینٹ ہے. اس کے ڈائمینشنز ہوتے ہیں, اس کا ایک ٹائم لائن ہوتا ہے. جب سیز فائر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہو جاتی ہے, آپ الرٹ رہتے ہیں, لیکن آپ پھر بھی ایک ویجیلنس رکھتے ہیں. لیکن آن گوئنگ نہیں ہوتا کوئی ایسا آپریشن جس کا مطلب ہے آپ پل بیک کر لیتے ہیں, آرمی کی یونٹس اپنے بیرکس میں چلی جاتی ہیں, ایئرپورٹس اسکواڈز میں چلی جاتی ہے, سمندر اپنے اینکرز کر لیتے ہیں شپس ہمارے. تو یہ ایک ایلیمنٹ آف سرٹینٹی ہوتا ہے. لیکن یہ جو گریلا وارفیئر ہے یہ دنیا بھر میں بہت چیلنجنگ ہوتی ہے, اور جس کی جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ ڈائمینشن نہیں ہوتے, اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ لیول کا ایک ٹیئر چاہیے ہوتا ہے, ایک آپ کا حوصلہ اور ایک آپ کی کیپیسٹی. کیونکہ جس کا میں نے کہا کہ نہ آپ اس کے دشمن کی لوکیشنز کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ یہ گریلا وارفیئر ہوتے ہیں, یہ آرمی کے یونٹ کی طرح یا آرمر کی طرح چل کر نہیں آتے جو آپ ویزیبل ہوتے ہیں, جن کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں. یہ ہڈن ہوتے ہیں, کنسیلڈ ہوتے ہیں. دوسرا, آپ ان کے ٹائمنگز کو آپ کی مرضی کے نہیں ہوتے. تیسرا, انہوں نے جو ٹارگٹ چننا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا یا پریڈکٹیبل نہیں ہوتا. ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, سرپرائز ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہ ڈائمینشن اس آپریشن کو کہیں زیادہ چیلنجنگ بناتی ہے. اس کو ظاہر کرنے کے لیے اتنا ہی آپ کو ریزالو بھی چاہیے, کیپیسٹی بھی چاہیے. اور آخری بات میں امپورٹنٹ یہ کہوں گا, میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جو ہماری مسلح افواج کی کیپیسٹی ہے جامی صاحب, وہ ہماری کہیں زیادہ بہتر پوزیشن ہے ایز کمپیئر ٹو دیز ٹیررسٹ. کیونکہ جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے, جو الحمدللہ ہماری ہے, وہی آپ کی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ تکلیف یا پنشمنٹ دے سکیں گے دشمن کو, اتنا ہی بہتر ٹرم پر آپ کو نیگوسیشن ملے گی. ہماری پوزیشن ہونے کے باوجود ہم نے بہت بڑا دل دکھایا ترکیے کی وجہ سے, قطر کی وجہ سے اور دوستوں کی وجہ سے کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. عام طور پہ گوریلا وارفیئر میں جب اس طرح ہوتا ہے, آپ اس طرح کے پینیٹریٹنگ قسم کے پیونیٹیو سٹرائک کرتے ہیں, اس میں ہولڈ بار یا سیز فائر نہیں ہوتا, اس میں ون ٹائم ایلیمینیشن ہوتی ہے تاکہ آپ کی روٹس ختم کی جائے. لیکن پھر بھی ہم نے بڑا دل دکھایا, اور پھر پاکستان نے جو اپنا گریس دکھایا, بہت ٹائم لیا. اللہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا اور زیادہ ریلائز کرے, کر تو رہی ہے. ڈی جی ایس پی آر کی میں پریس کانفرنس نہیں دیکھ سکتا, میں ٹریول کر رہا تھا, لیکن میں نے ان کے پوائنٹس پڑھے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہماری اس طرح کی جو ڈومین میں لوگوں کو اب ہماری باتیں زیادہ سمجھ آنا شروع ہوئی ہے. ایک تو ہم مئی سے ریلیونٹ ہو گئے, دنیا ہمیں ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر سمجھتی ہے, اور دوسرا جب دنیا کو خود تکلیف ہوئی ہے طالبان کی اور اس طرح کی حرکات کی وجہ سے, تو اب وہ بہتر ہمارا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کر پائے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو میں نے ایکسپلین کیا. ایک ہمارا کیپیبلٹی ہم نے ثابت کیا کہ ہماری ہے, اور دوسرا ہم نے حوصلہ بھی ان کو پہنچا دیا ہے کہ ہم کر پائیں گے اگر ہمیں کرنا پڑا, ناٹ ٹو چوائس بٹ بائی کمپلشن. میں چشتہ مزید بھی اس موضوع پہ بات کروں گا آپ سے, بریگیڈیئر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ناظرین کو بتاؤں کہ آج جو ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا وہ بڑا اہم تھا. اس سے اس معاملے کو سمجھنے میں بڑی آسانی آتی ہے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے 2025 میں پاکستان بھر میں. دہشت گردی میں ہوشوں کا اضافہ ہوا, اور اتنی ہی تیزی سے پاکستان کے اداروں نے کارروائیاں بھی کی. مثلاً اگر آپ دیکھیں تو انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے سب سے زیادہ کے پی میں ہو رہے ہیں, 14,000 روزانہ. بلوچستان میں بھی 5.8 کے, پورے ملک میں کوئی 1700 کے قریب روزانہ آپریشنز ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیس. جو شہادتیں ہوئیں 2025 میں وہ 1235 ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو پورے ملک میں 27 خودکش حملے ہوئے 2025 میں. سب سے زیادہ حملے کے پی میں یعنی 16 ہوئے, بلوچستان میں 10, اسلام آباد میں ایک حملہ ہوا تھا. اس میں اہم بات یہ کہ 2 خواتین خودکش حملہ آور بھی شامل تھیں. جو دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ان کی تعداد بھی ریکارڈ تھی, یعنی 2597 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے. سب سے زیادہ کے پی میں یعنی 1800 دہشت گرد مارے گئے. بلوچستان میں 784 اور دیگر 10 دہشت گرد پاکستان بھر کے دیگر علاقوں میں مارے گئے. 2021 اور 25 کا چارٹ بھی انہوں نے دکھایا. 2021 میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ واقعات بہت کم تھے, 193 تھے, اور جو بڑھ کر 2597 تک جا پہنچے 2000 اور 25 کے بیچ 4 برسوں میں. لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ جب سے افغانستان کا بارڈر بند کیا تو پچھلے 3 مہینوں کے اندر دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی. بیڈ صاحب, آپ بھی ان علاقوں میں بالخصوص بلوچستان میں سرو کر چکے جب آپ سرونگ تھے. یہ فرق کیسے آتا ہے جو وہ بیان کر رہے تھے 3 ماہ میں بارڈر بند کرنے سے دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں, اس سے پہلے میں یہ بات کہوں کہ دی بگیسٹ تھریٹ ٹو پاکستان اسٹیبلٹی اور جو سورینٹی ہے, دیٹ از ٹیررزم وچ از ایمینیٹنگ فرام افغانستان. وہ فیکٹر سو اس کے محور کے ارد گرد سارے ان کی بریفنگ تھی اور جو پریس کانفرنس تھی,
اور انہوں نے اس میں واضح طور پہ جو امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں کہ وی ہیو اے کلیئرٹی ایٹ نیشنل لیول، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تھریٹ ہے، دہشت گردی ہے، افغانستان سے ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے بات کی انٹینسٹی جو وچ ہیز بین انکریز، جو ٹیررسٹ کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں دہلی کے بیسس پہ، ہی سیڈ کہ 206 آپریشن دہلی بیسس پہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ ہے، امریکہ ہو، ڈنمارک ہو، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ہو، یونائٹڈ نیشن اینالیٹکس سپورٹ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم ہو، سینٹ کام کے لوگ ہو، ماسکو فارمیٹ کے ہو، چائنیز ہو، ریجنل کنٹریز، دے ایکنالج پاکستان کا سٹانس اور اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ پاکستان فرنٹ پہ لڑ رہا ہے اگینسٹ دیس ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ پھر نیشنل ریزالو کی بات کی کہ پوری قوم جو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، جس طرح مارکے حق میں کھڑی تھی، بنیاد المرصوص میں کھڑی تھی۔ دیٹ از ون۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اسٹریٹجی ہم کیا اس پہ اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ایک تو along دی بارڈرز ہم جو ٹیررسٹ آتے ہیں ان کو اسٹرائکس کرتے ہیں، دین اسمال ٹیمز ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں، اینڈ دیٹ ٹیکنیکل سپورٹ بھی اس میں ہوتی ہے۔ اب آپ کے سوال پہ دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے 2641 کلومیٹر ہے، 1268 کلومیٹر بلوچستان میں ہے، 1229 کلومیٹر خیبر پختونخوا میں ہے، 114 کلومیٹر کا بارڈر گلگت بلتستان کے ساتھ لگتا ہے۔ سو جب سے ہم نے بارڈر کلوز کیا ہے، پرابلی اٹ واز 11 یا 16 اکتوبر تھا، اس کے بعد سے جو ابھی سینٹر فار ریسرچ کی جو رپورٹ آئی ہے، بہت پرومیننٹ ریڈکشن ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز رپورٹ ہوئی ہیں کہ جو ہم نے ڈکلائن دیکھی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ بارڈرز کو سیل کر دیا۔ سیل کا مطلب ہے کوشش کی ہے بارڈرز کی جو پہلے جو اوپن تھے وہ کلوز کر دیے ہیں، اس سے فرق پڑا۔ فیٹلٹیز میں جو کیجویلٹیز تھے اس میں بھی کمی آئی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے بارڈرز کو کلوز کر دیا ہے، جب پہلے وہاں سے لوگ آتے تھے اور جس طرح انفریکوینٹڈ روٹس بھی ہیں اس کو بھی لوگ یوز کرتے تھے، اس سے بڑا فرق پڑا ہے۔ تو اس سے ایک امپورٹنٹ یہ تو انہوں نے چیز اخذ کی ہے، بٹ اوور آل جو بات ہی ہے کہ جس طرح آپ سٹارٹ میں کہہ رہے تھے کہ یہ سورس ہے، ایپک سینٹر ہے، ہم نہیں کہہ رہے، دنیا مانتی ہے۔ ایون جو امریکہ کی جو تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ مارچ میں پبلش ہوئی، 32 پیجز رپورٹ تھی، 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی انپٹ تھی اباؤٹ ٹیررزم فرام افغانستان۔ انہوں نے ایکنالج کیا تھا بسائڈ آل ٹیررسٹ آرگنائزیشن، انہوں نے TTP کا بھی نام لیا تھا، انہوں نے لکھا ہے تھریٹ ٹو پاکستان اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا ہے، تو وہ وہاں پہ ہے۔ اور باقی دیکھیں دہشت گرد جو گروپس ہیں، ہم آپ دیکھیں فتنہ الخوارج کو بھی چھوڑ دیں، فتنہ الہندوستان کو بھی چھوڑ دیں، اس کے بعد القاعدہ، جس القاعدہ کے لیے 9/11 کے بعد حملے ہوئے تھے، آج وہ القاعدہ دوبارہ منظم ہوئی ہے، نارتھ ایسٹ میں اس کی بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے، دے آر کنٹرولنگ ڈرگ ٹریڈ جتنی ہو رہی ہے افغانستان میں وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور گولڈ مائننگ میں دے آر گیٹنگ $25 ملین پر منتھ۔ افغانستان طالبان ساتھ شیئر ہولڈرز ہیں اور وہاں پہ مضبوط ہے، اسلامک اسٹیٹ وہاں پہ ہے۔ چائنا کے لیے ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہے جو بدخشاں میں ہے، کنر میں موجود ہے، اور اس کے بعد اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے، ازبکستان کے لیے تھریٹ ہے، تحریک طالبان تاجکستان وہاں پہ ہے، تاجکستان کے لیے تھریٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اسی کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ یہ بات کہ صرف پاکستان کے خلاف ہی کیوں دہشت گردی ہوتی ہے، تو یہ آپ نے بھی حوالہ دیا اور ترجمان پاک فوج نے بھی اس کا حوالہ دیا۔ لیکن ششی صاحب، میں ذرا آپ کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں، جو اکتوبر میں پاکستان نے افغانستان کے خلاف کچھ ایکشنز لیے، ساتھ آج ترجمان پاک فوج نے یہ بتایا کوارڈ کاپ جو ہوتا ہے وہ اڑتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، سرویلنس میں ڈرون کیسے ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی پاک فوج، ایسے علاقوں میں ان کو اڑایا جاتا ہے جہاں پہ آبادی نہ ہو۔ تو یہ دونوں کوارڈ کاپ یا جو ڈرون ہے، اس میں فرق کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہوتی ہے، اور جو بالخصوص یہاں سے شروع کریں کہ اکتوبر میں پاکستان نے سٹرائکس جو کیں وہ ہاؤ مچ کیلکولیٹڈ دوز ور، کتنی میڑ تھیں اور ان کے اثرات کیا ہوئے؟ جامی صاحب دیکھیے، الحمدللہ مجھے ایکسیس دیا گیا تھا کچھ جو ہماری کارکردگی تھی الحمدللہ اکتوبر میں بھی،
اور میں دیکھ کر بڑا خوش بھی ہوا اور مجھے بڑا پرائڈ بھی فیل کیا کہ ہم نے بہت ہی کیلکولیٹڈ کی ہیں اس میں. میں آپ کو پہلے وہ کوڈ کاپٹر اور جو دوسری آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے کوڈ کاپٹر تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جو نارمل ایک بچے جو آج کل پروفیشنلز بھی ایمیچرز بھی ویڈیو میکنگ سے شروع کرتے ہیں ٹل دا ٹائم یہ آرمڈ ڈرون تک چلا جاتا ہے جس کو انمینڈ ایریل وہیکل کہتے ہیں, جو ایک پراپر ایک منی ایئر کرافٹ کی طرح ہوتا ہے. ظاہر پائلٹ نہیں ہوتا, اس کے اندر ویپنز بھی کیری کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اور نیڈ بیس پر نہ صرف وہ اپنی امیجز بھیج رہا ہوتا ہے پیرنٹ پائلٹ کو جو زمین پر بیٹھا ہوتا ہے, بلکہ وہ میزائل یا ویپنز بھی فائر کر سکتا ہے اس ٹارگٹ پر جس کو ظاہر ہے جس کے اوپر اڑایا جاتا ہے, جو انٹینڈڈ ٹارگٹ ہوتا ہے نمبر 1. تو یہ بہت ڈائیورسیفائڈ رینج ہے جس کو کہتے ہیں. کوڈ کاپٹر وہ ہوتے ہیں جو ایک نارمل سرویلنس کے لیے یا رپورٹنگ کے لیے یا اپ گریڈیشن کے لیے انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ ظاہر ہے ابھی جو ڈی جی ایس پی آر بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ اتنا زیادہ اسلحہ چھوڑ گیا ہے, $7.2 بلین کا اسلحہ چھوڑ گیا ہے, اور وہی ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں آیا ہے. اور ابھی ظاہر ہے کوڈ کاپٹر میں بہت ہائی انٹینسٹی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, وہ ہندوستان ان کو شارٹ ٹرم میں بھی دے سکتا ہے, یہ خود بھی پروکیور کر سکتے ہیں. ہمارے اندر ان کو کوڈ کاپٹر اڑانے کا سب سے بڑا یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ٹروپس کی موومنٹ ہے, ہماری جو ڈپلائمنٹ ہے, ہماری جو یونٹس کی کیپیسٹی ہے, اس کا کچھ اندازہ لگایا جا سکے اور ہماری موومنٹ کو وہ ٹریک کر سکیں, جس کی وجہ سے وہ دہشت گردی کے حملے پلان کرتے ہیں. یہ تو اب میں کوڈ کاپٹر اور انمینڈ ایریل وہیکل اور ڈرونز کا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ ہم نے جو اکتوبر میں کی تھی وہ کتنی پرسائز تھی, وہ انتہائی پرسائز تھی. وہ اس طرح پرسائز تھی اور اتنی میئرڈ تھی. میئرڈ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ تقریباً اگر 100 ٹارگٹ ڈیلیبریٹ ہوئے تھے پوٹینشیل ہٹنگ یا اسٹرائک کے لیے, تو اس میں سے 5 سے لے کر 10 ٹارگٹ تک صرف اپروو کیے گئے تھے یا ایگزیکیوٹ کیے گئے تھے. یعنی اتنی میئرڈ تھا, اور ہمیں ان کے کمپاؤنڈز کا پتہ تھا, ہم نے ان کی موومنٹس کا پتہ تھا, ان کی ٹرانسپورٹیشن تک کا پتہ تھا, اور کہاں کہاں ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, ان کے سٹوریج ہیں, وہ سب کچھ پتہ تھا. اس کے باوجود اتنی کم ہٹنگ کی گئی تھی اس وجہ سے کہ ہم ایک صرف میسج دینا چاہتے تھے, ہم چاہتے تھے ہم ایک ریزالو دے دیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کی جو کیپیسٹی ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہی آپ کی کیپیسٹی ٹو بارگین ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ زیادہ ہرٹ کر سکیں گے آپ کو اتنی ہی بہتر بارگین ملے گی. یہ دشمن جو 2 ملک لڑتے ہیں اور ایک شکست کھا جاتا ہے, ایک فتح پا جاتا ہے, بعد میں جو فتح حاصل کرتا ہے وہ ملک اپنی ڈکٹیٹ کرتا ہے, جو ہارا ہوا ملک ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اس کی وہی پوزیشن ٹو ہرٹ ہوتی ہے جس سے اس کو بہتر بارگیننگ پوزیشن بعد میں ملتی ہے جنگ کے بعد. طالبان یا اس طرح کے ٹیررسٹ کے خلاف جب ہم نے آپریشنز کیے, وہ پوزیشن ٹو ہرٹ ہماری یا پاور ٹو ہرٹ الحمدللہ بہت زیادہ تھی, لیکن ہم نے کمپرومائز کیا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہماری پوزیشن ٹو بارگین ہمیں وہ نہیں ملی ترکی اور قطر کی ایفرٹ کے باوجود, کیونکہ ہم نے اپنا ریزالو تو شو کیا لیکن اپنی کیپیسٹی نہیں دکھائی. اب جو ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کنٹینیوس انگیج کریں گے تو ہمارا حوصلہ بھی ہے, ہماری کیپیسٹی بھی ہے. تو پچھلی دفعہ ریسٹرین کیا گیا تھا, بہت ہی ویل میئرڈ کیا گیا تھا, بڑے پریسائز کیے گئے تھے اور بڑی لمیٹڈ تعداد میں کیے گئے تھے. شاید آئندہ ایسا نہ ہو, اس سے زیادہ ہر جگہ ریپیٹ کروں گا ایک دفعہ پھر آپ کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ویسٹ سائڈ پر آپریشن ہوتا ہے, ظاہر ہے اس پہ سب سے زیادہ خوشی ہندوستان کو ہوتی ہے کہ ہم انگیج رہیں ادھر. یہ ان کی سیلیبریشن کا ٹائم ہوتا ہے جب ہم ویسٹ ورڈ پل کیا جائے ہماری آرم فورسز کو اور پاک فضائیہ کو اور جو بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. تو یہ ہمارا جس طرح بھی آپریشن ویسٹ ورڈ ہوگا, یہ اس میں کوئی پرائڈ میں نہیں کہتا, یہ بائی کمپلشن ہے. اس کے اندر اگر فتوحات بھی ہوتی ہیں تو ہم ایک ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن لیتے ہیں, ناٹ کہ ایک سیٹسفیکشن یا ہیپینس کی طرف ہم جاتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا obligatory ہے کہ ہم نے ایک نیو نارمل ویسٹرن بارڈر پر نہیں بننے دینا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اچھا بغیر صاحب, یہ ہندوستان بھی کیا ان کی پراکسیز, اور جیسے ہندوستان کی یعنی دہلی کی کابل کے ساتھ ڈوریں مل رہی ہیں, پراکسیز ہیں, فنڈنگ ہو رہی ہے, فائنینسنگ ہو رہی ہے, ایکوپمنٹ مل رہا ہے, تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی, اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ آل آؤٹ جائیں گے اور کوئی سیاست بیچ میں آئے یا کوئی اور رکاوٹ بیچ میں آئے وہ بالکل مد نظر نہیں رکھی جائے گی. تو آج ریزالو واضح کر دیا گیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ٹو ٹیررزم. یہاں بالکل کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں دیٹس وائی ایک جو پوائنٹ ان کا تھا, نیشنل ریزالو کی بات کی تھی, نیشنل کلیئرٹی کی بات کی, اور ہمیں پتہ ابھی قوم کو پتہ چل گیا ہے. اگر کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری آپریشن نہ ہو, دہشت گردوں کے خلاف نہ جائیں, وہ واقعات وہ چاہتے ہیں, وہ حالات چاہتے ہیں جو آج سے کئی سال پہلے جب سوات ان کے قبضے میں تھا, ایسٹ وائل فاٹا ان کے قبضے میں تھا, سیٹل ڈسٹرکٹس میں وہ آ گئے تھے. تو کیا ہم وہ حالات چاہتے ہیں؟ جس طرح ہم نے تمام آپشن آزمائے ہیں, اور ڈیلیگیشنز گئے ہیں, علماء گئے ہیں, جرگے گئے ہیں, بٹ
अभी जो आपके रीजनल कंट्रीज भी उसमें आए तो वो नहीं हुआ। नेक्सिस भी एस्टेब्लिश हुआ कि अफगानिस्तान इंडिया का नेक्सिस, और ये नेक्सिस आज से नहीं है, 1950 से जब फर्स्ट टाइम उनकी फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, उसके बाद चाहे वो किंग था या कम्युनिस्ट रेजीम से, या इसके बाद करजई था या अशरफ गनी था, और अब अफगान तालिबान रजीम, सबके नेक्सिस थे। और इन दोनों का देखें, अनफॉर्चुनेटली इंडिया एंड अफगानिस्तान आर द टू कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली कभी दिल से कबूल ही नहीं किया। सिमिलरली, और फिर देखें कि बड़ी हिस्टोरिक है, अभी जो आज जो बात कर रहे थे कि माय एनिमी इज एनिमी, वो अविनाश पलिवाल ने एक किताब भी लिखी है, उस पर उन्होंने लिखा कि जितनी हेट्रेड अफगानिस्तान के लोगों को, जो गवर्नमेंट्स को थी, तो सरदार दाऊद को कोट करते हैं, ही रोट ए लेटर टू इंडियन गवर्नमेंट, और उनको कहा कि probably it was 78-79 में उन्होंने कहा इंडिया को कहा, यू मिलिटरीली एंगेज पाकिस्तान फ्रॉम द ईस्ट, वी वुड टेक अ फाइट इन द वेस्ट सो दैट वी कैन फिक्स पाकिस्तान। वो उनकी ये सोच है, वो सोच उधर भी थी, आज भी है अनफॉर्चुनेटली, और ये चाहते हैं पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। मैं तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, मैं कई फोरम्स पे कह चुका हूँ, सबसे ज्यादा पश्तून पाकिस्तान में हैं, 4 करोड़ प्लस से, मुहिब्बे वतन तमाम फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं, और वहां पर 1.5 करोड़ पश्तून, 42% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब वो लर और बर की बात करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ उनको आके हमें ज्वाइन करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल ठीक। बाकी वहां तो आप देखें ना, 58% पॉपुलेशन अफगानिस्तान में ताजिक से, ताजिक और दीगर है, सिर्फ 42% पश्तून है। आज उन्होंने जिक्र भी किया। बगैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और साहब आपके बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने एनालिसिस से मुस्तफ़ीद किया। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक आया चाहती है, फिर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और दीगर सियासी मौज़ूआत, बिलखुसूस ये जो हम देख रहे हैं एहतजाज की तहरीक और मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं, इसमें से बरामद क्या होगा, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है, नाम पर सिफारत कर रहे हैं, मुल्क की नुमाइंदगी करते रहे, सिफारतकारी की दुनिया में उनका वसी तजुर्बा, जनाब जौहर सलीम साहब ने। जौहर साहब, आपको मैंने ज़हमत इसलिए दी कि तर्जुमान पाक फ़ौज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ी अहम 2-4 स्टेटमेंट्स थी। एक ये कि जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त हुकूमत है उसको तालिबान रजीम कहा गया, और कहा गया ये तो अवामी हुकूमत नहीं है, नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ये स्टेटमेंट आने का मतलब क्या होगा, और वो जो दोहा एग्रीमेंट के बाद इस हुकूमत ने क्या चीज़ें तय की थी जिस पे अमल दरामद नहीं हो सका, और दुनिया इस हुकूमत को कैसे देखती है जो अफगानिस्तान में है? जी, इससे उनकी मुराद ये हो सकती है कि क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है ये इलेक्शन वगैरह के नतीजे में तो कायम नहीं हुई तालिबान की हुकूमत, ये उन्होंने बेसिकली तो ज़ाहिर है मुल्क जो है कॉन्कर किया था उस वक़्त, तो कम जब तो उस तरह से आए थे। अब जाहिर है कि उसमें उस वक़्त कुछ वादे किए थे इन्होंने, उसमें 2-3 वादे बहुत अहम थे। एक ये था कि वो इंक्लूसिव सेटअप कायम करेंगे, जिसमें कि सिर्फ तालिबान के अलावा जो बाकी उधर मुल्क में माइनॉरिटीज़ हैं वो भी रिप्रेजेंटेड होंगी, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान में देखें मेजॉरिटी पश्तून है, जो है वहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन उसके साथ ही साथ वहाँ पे ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, हज़ारा भी हैं। तो वो जो है उस वक़्त ये अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने स्टेटमेंट्स भी आई थी कि अभी तो एक किस्म का प्रोविजनल सेटअप है, तो इवेंचुअली ये इंक्लूसिव हुकूमत होगी। वो खैर बाद में नहीं हुआ उस तरह से, वो वही हुकूमत जो है अफगान इंटरिम गवर्नमेंट वो उसी तरह चल रही है, तो परहैप्स उनका इशारा उस तरफ होगा। ठीक। अच्छा सर, ये मैं देख रहा हूँ आज पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलामिया भी है, अफगानिस्तान पर जा रहा है कि सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए मज़ीद वाज़ेह और ठोस इक़दामात उठाए जाएँ। इससे पहले भी चीन ने कोशिश की, कुछ अर्सा पहले मुझे याद है अफ़गान वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ मौजूद थे बीजिंग में। चाइना इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ रॉन्ग इन काबुल? क्यों जो पाकिस्तान और चीन जिस बात के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद से गुरेज़ हैं? बिल्कुल, इससे पाकिस्तान और चीन ही नहीं, बाकी भी देखें इस खत्ते में बहुत से मुल्कों को तशवीश है, रूस को भी तशवीश है, इस पे ईरान को भी तशवीश है, और इस खत्ते से बाहर तो बहुत ही ज़्यादा दुनिया को तशवीश है, क्योंकि वहाँ पे अब भी वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो उसी तरह पनप रही हैं जिस तरह से 9/11 से पहले के हालात थे। तो और अब हमने देखा भी है कि देखें न सिर्फ पाकिस्तान में टेररिज्म के वाक़यात में इजाफा हुआ है, बल्कि और भी बहुत से मुल्कों में हमने स्पेक्टेकुलर अटैक्स देखे हैं रिसेंट टाइम्स में, और उनमें से कई जो हैं वो उन्होंने कहा कि उसमें आईसिस जैसे के जो एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं जिनमें से वो कुछ अफगानिस्तान में बेस्ड हैं, तो उनका एटलीस्ट आइडियोलॉजिकल रोल था उसमें। तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान
इस वक्त, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कमिट किया था उस वक्त जब ये काबुल पे की अमलदारी कायम हुई थी, उस वक्त उन्होंने एक तो इंक्लूसिव हुकूमत का कमिट किया था, साथ ही साथ ये भी कहा था कि जी हम जो अफगान सॉइल है, यहाँ की जो सरजमीन है, उसको हम दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वो यहाँ उनको कोई स्पेस नहीं मिलेगी। तो वो वादा तो इफा नहीं हुआ। उसके बाद वो बारहा वो कमिटमेंट्स फिर ज़ाहिर एहतजाज हुआ, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी वहाँ से आई, बहुत तरंदाजी वहाँ से हुई, चीन में भी, ईरान में भी, रशिया में भी, बहुत से सेंट्रल एशिया के बहुत से मुल्कों को भी अफगानिस्तान से यही शिकायत है। तो फिर बारहा उन्होंने फिर दोबारा से कमिटमेंट्स की कि वो उन ग्रुप्स को जो है ना अफगानिस्तान में बिल्कुल उनको कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं करने देंगे वहां से बाहर दूसरे मुल्कों में। लेकिन वो जो है कमिटमेंट्स कभी भी पूरी नहीं हुई, और इसी पे बहुत ज्यादा तशवीश है, पाकिस्तान को भी है, चाइना को भी है, रशिया को भी है, ईरान को भी है, सेंट्रल एशिया के ममालिक को भी है, और जाहिर है कि इस खत्ते से बाहर भी पूरी दुनिया को ही है। यूनाइटेड नेशंस में इस पे कई बार बात हो चुकी है। अब इसमें जो एक अम्र या एक फैक्टर जो जिसको देखा गया कि रिसेंट टाइम्स में जो बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करता है, वो इसमें इंडिया का रोल है। जी जी, क्योंकि इंडिया ने उस मौके पे जबकि वहां पे दहशतगर्द तंजीमें ज्यादा पनप रही थी, उस वक्त एकदम उन्होंने डेलीगेशंस भेज के दोबारा से उनसे ताल्लुकात जो हैं, जो हालांकि वो तालिबान के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानात देते रहे थे और पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते थे कि पाकिस्तान के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अचानक ही बहुत ज्यादा उनमें आपस में। जौहर साहब, मैं कता कलामी कर रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कता कलामी की माजरत के आज जिला में जो कुछ हुआ, अमेरिका ने जो किया, उसके ऊपर भी एक सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान क्या काबुल में ऐसा कुछ करने का इरादा रखता है, तो बड़ा वाज़ेह जवाब था कि जो अवाम की वहाँ ख्वाहिशात हम उनका एहतराम करते हैं। बड़ा वाज़ेह जवाब दिया तर्जुमान पाक फ़ौज ने। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि इन दी वेक ऑफ वट एवर हैज़ हैपेंड इन कराकस वेनेजुएला, उसके बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड हो, डेनमार्क हो, कोलंबिया हो, क्यूबा हो, ईरान हो, सबको वार्न तो कर दिया है। आपको लगता है ये ऐसे कोई आसार हैं कि अफ़गानिस्तान में यानी काबुल की सूरत हाल के ऊपर भी अमेरिका की ऐसी ही तवज्जो हो सकती है आने वाले दिनों में, या इसका इम्कान नहीं है? देखिए शॉर्ट टर्म में तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वहाँ पे एक देजावू का सिलसिला हो रहा है। हिस्ट्री रिपीट कर रही है, जो है ना, तारीख वही दोहरा रही है अपने आप को। अगर वहाँ पे उसी तरह दहशतगर्द तंजीमें मजीद वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथन होती रही, वहाँ से दहशतगर्दी जो है अगर अमेरिका ने दोबारा फेस की, कोई बहुत ज़्यादा कोई स्पेक्टेकुलर अटैक हो गया जिसको वहाँ पे ट्रेस किया गया अफगानिस्तान में, तो देखें फिर कुछ भी हो सकता है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस मामले में वो उस तरह के प्रेसिडेंट नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गौर खौस करेंगे, वो फिर एकदम एक्शन लेने वाले प्रेसिडेंट हैं। ठीक, अब आपने देखा वेनेजुएला में आपने बात की, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप काफी अर्से से ही कह रहे थे कि जी वहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। हालांकि चले उसमें दूसरे फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा हैं, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स भी हैं वहाँ पे, जो है ना अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, वो सारी चीजें हैं। और इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने भी देखें आज उस पर जो स्टैंड लिया है वो प्रिंसिपल स्टैंड था। पाकिस्तान ने कहा कि जो है ना कि इस तरह टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और जो है ना सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और बहुत कंसर्न है पाकिस्तान को कि इस किस्म की जो है ना जो वायलेशंस वो नहीं होनी चाहिए। तो उस पर तो हमारा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। लेकिन मुख्तसरन आपके सवाल का जवाब ये है कि तो कोई भी जो है ना ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्ड जो है ऑफ द टेबल है। अगर वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल बनती है अफगानिस्तान में कि जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट को शदीद नुकसान पहुंच रहा होगा, तो फिर अमेरिकन जो है दोबारा भी किसी वक्त इंटरवीन कर सकते हैं। ऑल्दो के शॉर्ट टर्म में कोई उसका खतरा नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म में यू कांट से एनीथिंग। बहुत शुक्रिया जनाब जौहर सलीम साहब आपकी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ये जो एहतजाज की सूरत बन रही है अपोजिशन की जानब से, पीटीआई की जानब से, और मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। कल इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी के नाम पे भी एक नशिस्त हो रही है, इसका ज़रा जायज़ा लेंगे कि यहाँ से बरामद क्या होगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी हमें ज्वाइन किया है सेनेटर नासिर भट्ट साहब, सीनियर लीगी रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन करेंगे शफीउल्लाह जान साहब, तर्जुमान हैं केपी सरकार के। हमने बात करनी है मुल्की सियासी मंजरनामे की। एक तरफ हम देखते हैं अडयाला के बाहर भी आज उनकी बहनें खान साहब की मौजूद थी, सूरह यासीन पढ़ी जा रही थी, फिर तला मिली पानी फेंक दिया गया है, मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरी जानिब नेशनल डायलॉग कमेटी फवाद चौधरी साहब एंड कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसका भी कल एक इस्लामाबाद में कट हो रहा है। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उसमें शरीक नहीं हो रहे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी क्या उसमें जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और जो 8 फरवरी को एहतजाज की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर सुहेल आफरीदी,
PMKP وہ جا رہے ہیں کراچی، تو احتجاج، مفاہمت، مذاکرات، یہ سب کیسے تمام چیزیں آگے بڑھیں گی، اس پر بات کرتے ہیں رہنماؤں سے۔ بھٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بھٹ صاحب یہ جو فواد چوسا والا معاملہ ہے، عمران اسماعیل، محمود مولوی، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، یہ میرے خیال کل اسلام آباد میں ایک اکٹھ کر رہے ہیں، تو اس میں PTI تو نہیں جا رہی، کیا حکومت یا پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کو دعوت دی گئی، کیا وہ اس میں شریک ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو کچھ PTI 2 سال سے کر رہی ہے، گیدڑ ببیاں دے رہی ہے، میں یہ بات اب اس سے کرنے لگا ہوں، یہ ہر دفعہ ایک نئی سٹوری ڈالتے ہیں، فلاں آ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ کہتے تھے کہ سلیمان آ رہا ہے، عمران کا بیٹا آ رہا ہے، اور وہ اس کے بعد وہ دونوں بیٹے بھی نہ آئے، نہ ان کی کوئی بات ہوئی۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ ان کی ماں نے کہا کہ آپ نے نہیں جانا ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ ایک نئے ٹریک پہ چڑھتے ہیں، 10 دن دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اور پھر دوسری بات شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کو پوری پاور دے دیا، ان کو یہ آتھورائز کر دیا ہے جی کہ بھائی آپ نے بات کرنی ہے۔ ان کا جنرل سیکرٹری جو ہے سلمان اکرم راجہ، وہ کہتا ہے کوئی مذاکرات نہیں ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ وہ ایک ان کا KPK میں وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، اس نے کہا جی مجھے حکم مل گیا ہے، اب میں تیاری کر رہا ہوں جی، میں احتجاج کروں گا۔ بات ہے ہونا کچھ بھی نہیں، اچھا جی، یہ آپس میں ایک نہیں ہے، 50 ان کے دھڑے ہیں۔ حکومت دیکھ رہی ہے، حکومت سمجھتی ہے کہ یہ لوگ پہلے ایک ہو جائے نا، کسی ایک بات پہ آ جائے، تو حکومت بات ضرور کرنا چاہتی ہے۔ ان کو کیا نام ہے ان کا، جو بیرسٹر گور ہیں، ان کو PM صاحب نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں 10 جگہ وہ کہتے ہیں، یہ بول رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں ادھر جا رہا ہوں، میں لاہور جا رہا ہوں، میں کراچی جا رہا ہوں، ہم بات نہیں کریں گے، ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم مذاکرات نہیں کرتے، ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ میں ذرا اس پہ موقف لے لیتا ہوں، شفیع جان صاحب تشریف لے ہیں۔ جی بات پوری کہ جہاں بھی یہ جو کچھ بھی کرے، اگر یہ اپنا رویہ چینج نہیں کریں گے اور یہ گیدڑ ببکیاں دیں گے، تو ان کا انجام جو 2 سال سے ہو رہا ہے اس سے زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے، کم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے پھر وہی کام کرنا ہے۔ یہ کیا انجام، آپ کیا انجام ہوگا جناب؟ مزید آپ میرے خیال تھریٹ کر رہے ہیں۔ انجام یہ ہوگا کہ یہ پھر بھاگتے جائیں گے، ان کو اجازت نہیں دے سکتے ہم GHQ چلے جائیں، ان کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ نیتے پولیس والوں کو۔ انہوں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، میں شفیع جان صاحب تشریف لیں۔ شفیع صاحب مجھے پہلے یہ واضح کر دیں کہ ابھی میں کچھ میسیجز دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی، اور کچھ سیاسی لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی، کیا یہ آفیشلی پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ عین پاکستان نے طے کر لیا کہ کل یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی فواد چوسا اینڈ کمپنی جو ایک اکٹھ کر رہے ہیں، اس میں شریک نہیں ہونا؟ جی بالکل، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دیکھیں، تحریک انصاف نے تو ویسے بھی اس میں شامل نہیں ہونا تھا۔ جہاں تک تحریک تحفظ عین پاکستان کی بات ہے، تقریباً یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ بھی شریک نہیں ہوں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ لوگ کوئی قومی ڈائیلاگ یا مذاکرے کے لیے مل بیٹھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی تو ایک قومی کانفرنس کی تھی KP ہاؤس میں، تمام لوگوں کو بلایا، کچھ آئے کچھ نہیں آئے، تو اگر کوئی ایسا ڈائیلاگ ہو رہا ہے تو اس میں نہ جانے کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، ہمارا یہ ماننا ہے، ہم ڈے 1 سے ہمارا یہ سٹانس ہے کہ جو اس وقت برسر اقتدار پارٹیاں ہیں، جو فریق، جس کو ہم فریق کہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کی سے نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ بے اختیار ہیں، یہ بے بس ہیں، تو ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ اس ڈائیلاگ میں شرکت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری ہم یہ ایک چیز اور آبزرو بھی کر رہے ہیں، اور آپ بھی کرتے ہوں گے، کہ جب بھی ہماری جو تحریک ہے وہ مومنٹم پکڑتی ہے، جس طرح اسٹریٹ موومنٹ کی جو ہماری تحریک ہے، جس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، وہ مومنٹم پکڑ رہی ہے، وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور جب بھی اس طرح کے موقع آئے ہیں تو ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں، ان کو بات چیت کا یاد آ جاتی ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ ہمیں دھمکیاں بھی دیتا ہے کہ اگر 8 فروری کی کال آپ نے واپس نہیں لی تو پھر آپ کو 9 مئی کے کیسز کھول دیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ کے مطابق اور حکومت کے مطابق جو ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو آپریشن تھا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کا نشانہ تحریک انصاف تھا، اس پہ یہ مہر لگا رہے ہیں
کہ 9 مئی کے کیسز کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں جس میں تحریک انصاف کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک. مذاکرات کی جہاں تک بات کی تو مذاکرات کی بڑی سمپل سے ہماری شرائط ہیں, کچھ بنیادی نکات ہیں جس پہ ہم پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں چکزئی صاحب کے ساتھ. اگر ان نکات پہ گورنمنٹ بات کرے گی تو بالکل ہم مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں. بٹ صاحب یہ شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بے بس اور بے اختیار لوگ ہیں, آپ سے ہم بات کیا, آپ کو تو اسائنمنٹ دی گئی ہے, جو کہا جاتا ہے وہ آپ کرتے ہیں, تو اس لیے وہ تو آپ کو اس طرح سے فریق مان ہی نہیں رہے اور آپ کی بے بسی کا شکوہ بلکہ کر رہے ہیں, گلہ کر رہے ہیں. ان کی باتوں کی کنٹراڈکشن دیکھیں. کہتے ہیں کہ ہم نے محمود خانہ چکزئی کو اختیار دیا وہ بات کرے, کہتے نہیں جی آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, ہم آپ سے بات کیوں کریں. تو پھر آپ کی کس بات پہ یقین کریں؟ وہ ایک کہتا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے, دوسرا کہتا ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ایک کہتا ہے میں نے احتجاج کرنا ہے, میں نے سڑکوں پہ جانا ہے. ایک بات یاد کر لیں, اب آہستہ آہستہ 3 صوبوں میں تو ایسولیٹ ہو چکے ہیں, ختم ہو چکی ہے پی ٹی آئی. ایک صوبہ ہے جس کے ضمنی الیکشن میں بالکل ان کے خلاف ایک ریفرینڈم آ چکا ہے, 40,000 ووٹوں سے آ رہا ہے. حکومت ان کی, آئی جی ان کا, ساری انتظامیہ ان کا میں بار بار یہ بات اس لیے دہراتا ہوں کہ وہ یہی سہیل افریدی نے اعلان کیا 2 دن پہلے وہاں جلسہ کر کے, سن لو افیسروں, کسی نے کوئی بےایمانی کی تو نہیں چھوڑوں گا. اس کا مطلب بےایمانی نہیں ہوئی. اب یہ وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, ان کے پاس کچھ نہیں رہا. کبھی کہہ رہے تھے وہ عمران کے بیٹے آ رہے ہیں, آپ روک کے دکھائیے. ہم نے کہا بھائی وہ آ جائیں, وہ آئیں گے ہی نہیں, آپ سے ملیں گے ہی نہیں. اب دوسری بات ہے, اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, تو کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ رویہ آپ نے رکھا ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے, آپ نے 9 مئی کیا ہوا ہے, 26 نومبر کیا ہوا ہے, بٹ صاحب ذرا ساتھ ہے نا, یہ 2-4 چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کر دی. شفیع جان صاحب, آپ لاہور بھی آئے اب سی ایم کے ساتھ, اب آپ سندھ بھی جا رہے ہیں, تو وہاں سندھ حکومت تو آپ کو ویلکم بھی کر رہی ہے اور شاید ملاقات کی دعوت بھی دے رہی ہے, تو کیا سی ایم آفریدی جو ہیں وہ اگر سندھ سرکار بلاتی ہے تو ملاقات کریں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اچکزئی صاحب کا تحریک تحفظ عین پاکستان اور آپ کا پی ٹی آئی کا اسٹریٹ موومنٹ کا معاملہ ہے, یہ دونوں متضاد نہیں ہیں؟ ایک طرف اچکزئی صاحب تحریک تحفظ عین پاکستان خوشائند کہتی ہے, مذاکرات کو اور ایک اعلامیہ جاری کرتی ہے, آپ کی پارٹی سی ایم آفریدی صاحب وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کرتے ہیں. تو 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, دونوں کا ذرا جواب دیتا ہوں. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ مذہمت سے ہی مفاہمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں, اور جہاں تک اچکزئی صاحب کی بات ہے یا مذاکرات کی بات ہے یا اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے, تو اچکزئی صاحب کے ساتھ میں نے شروع میں آپ کو جامی صاحب بتا دیا ہے کہ ہم کچھ نکات پہ ان کے ساتھ پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں. اگر گورنمنٹ اس پہ بات کرے گی تو اچکزئی صاحب کو کمپلیٹلی اختیار بھی ہے, ذمہ داری بھی ان کو سونپی گئی ہے عمران خان کی طرف سے کہ وہ بات کریں. جو نکات ہیں وہ 8 فروری کا مینڈیٹ جو چھڑایا گیا ہے, جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس کی واپسی پہ اگر گورنمنٹ بات کرے تو بالکل ہم بات کریں گے. لیکن شفیع صاحب, یہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے اعلامیے میں نہ تو مینڈیٹ کی واپسی نہ خان صاحب کی رہائی, اس کا ذکر نہیں ہے. کہ رہائی کا مطالبہ تو ہم بھی نہیں کر رہے, ہم عمران خان تک رسائی کی بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک مینڈیٹ کی واپسی کی بات ہے تو آپ نے ان کی خطاب کو سنا ہوگا, جو وہ کہتے ہیں کہ گھر میں چوری ہو جائے, سامان بھی لے جائے, اور پھر جب آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور وہ کہتے ہیں نہیں سامان پہ بات نہیں ہوگی, ویسے بات چیت کر لیتے ہیں, تو اس کا اشارہ ہی مینڈیٹ کی واپسی تک تھا. اور جہاں تک سندھ کا ہمارا دورہ ہے, جس طریقے سے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے جس طریقے سے اپنے مقاصد دورہ پنجاب میں حاصل کی ہیں, جس طرح یہ حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے, ان کا ایک بیانیہ تھا کہ ہم پرفارم کر رہے ہیں, ہم نے پنجاب میں یہ پرفارم کیا, ہم پرفارمنس کے بیس پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جو ان کا بیانیہ تھا, جو ان کی انویسٹمنٹ تھی, جو ایک امیج بلڈنگ تھی, وہ تو آفریدی صاحب نے 72 گھنٹوں میں تہس نہس کر دیا. جہاں تک سندھ کی بات ہے, بالکل سندھ کی جس طریقے سے ان کی حکومت نے ہمارے چیف ایگزیکٹو کو ویلکم کیا ہے, وہ کل دل سے جس طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں, وہ خراج تحسین بھی ہے, وہ خوش آئین بھی ہے. میرا بڑا پرٹنیٹ سوال تھا, کیا وزیر اعلیٰ اگر دعوت دیتے ہیں تو وزیر اعلیٰ ملیں گے ان سے؟ اگر دعوت دی جاتی ہے تو ہم بالکل ملاقات کریں گے سی ایم سندھ کے ساتھ, سی ایم سہیل آفریدی صاحب ملاقات بھی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سندھ میں اسٹریٹ موومنٹ کو بھی لیڈ کرنا ہے, اپنے ورکر سے بھی ملنا ہے, پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی کرنی ہے, بار سے ہم نے خطاب کرنا ہے, ہم نے جرنلسٹ سے وہاں پہ ملنا ہے. اس کے ساتھ بہت شکریہ جناب شفیع جان صاحب اور ناصر بٹ صاحب, وقت کی کمی لیکن تشریف لائے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ صورتحال تھی پی ٹی آئی کے ہاں اور بٹ صاحب کے ہاں, جو کا پوائنٹ آف ویو تھا کیسے ڈیل کرنا ہے پی ٹی آئی کی مزاحمت کو یا اسٹریٹ موومنٹ کو. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, ملاقات ہوگی اگلے شو میں, تب تک کے لیے اللہ.